السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ سو یو آل آر فائن۔ اچھا، آج ہمارا مونیٹری کا دوسرا ٹاپک ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹ کرتا ہے کینیزین تھیوری کو، اور اس کا کمپیریزن کیا ہوا ہے دوسرے جو موناٹرسٹ ہیں۔ کینیزین بھی موناٹرسٹ مینس کے موناٹرسٹ اس طرح سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان نے ویو دیا تھا کس کے حوالے سے، سپلائی آف منی کے حوالے سے۔ تو کینیزین کے کے اپوزٹ جتنے فریڈ مین، بومل جو بھی تھے، اس کی جو تھیوریز تھی کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ تھیں، تو اس کے حوالے سے بتایا ہوا تھا۔ اور یہ ہم نے مڈ ٹرم میں بھی کینیزین تھیوری کے حوالے سے پڑھا تھا، اور ایک ڈفرینٹ یہ ہم نے نکالا تھا اس کا کنکلوژن کہ منی سپلائی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے نامینل اور ریئل ویریبل میں جو ہے چینجنگ ایک واضح طور پر ہونی چاہیے۔ تو جو کینیزین کو فرسٹ آف آل یہ کلاسیکل تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو تھا بیان تھا وہ ہم نے اس طرح سے پہلے سے پڑھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ منی سپلائی کی دو ٹائپس ہیں، ٹرانزیکشن اور اسپیکولیٹو ڈیمانڈ۔ اور جبکہ فریڈ مین نے کہا تھا کہ منی سپلائی آپ کی جو ضروری نہیں ہے کہ ٹرانزیکشن کے حساب سے، آپ کا ریڈی کیش ہے، آپ کے الٹرنیٹ ہے، آپ کی پراپرٹی ایسٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے آپ کو کس میں کنکلوڈ ہوتی ہیں، آپ کی منی سپلائی میں ہی، مطلب کہ منی کی صورت پر۔ لیکن آپ کے پاس ڈائریکٹ ریڈی کیش نہیں ہوتا، لیکن اس کا الٹرنیٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے منی کی ٹائپس پڑھی تھی، M1، M2 اور M3 کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس طرح سے پڑھی تھی، اور اس کا کمپیریزن بھی کیا تھا ملٹن فریڈ مین نے اور جان میرنڈ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا، اس تھیوری میں نہیں ہے لیکن ہم نے مڈ ٹرم میں اس کو پڑھا تھا، بومل نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا۔ تو کینیزین اکنامکس کا یہ ٹرمینالوجی تھی کہ ڈیمانڈ سائڈ جو ہے اکنامکس کی وہ ہے سیم ہوتی ہے اکانومسٹ کے لحاظ سے کہ نہ کہ کس طرح سے کمپلیٹلی ڈسکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے جو نیو کینیزین جو تھیوری ہے، جو ڈپریشن اس طرح سے آتا ہے کہ جو منی سپلائی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو ٹائپ کی ہے، جو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ ہے اور اسپیکولیٹو ڈیمانڈ ہے۔ جو سپلائی آف ڈیمانڈ ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ صرف ریڈی کیش کی صورت پہ ہوتا ہے، لیکن جو فریڈ مین کی تھیوری تھی اس نے کہا تھا کہ منی سپلائی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ بہت ساری سی قسمیں سے مراد 3 قسمیں ہیں۔ تو اس کے 3 قسمیں میں کون کون سی تھیں؟ M1 مینس کے ریڈی کیش، جو چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے اس وقت آپ اس کے پیسے دیتے ہیں۔ M2 وہ ہوتی ہے کہ جو ہم M1 کی ہیلپ کی صورت پر ہم بانڈ یا کوئی ہم نے پراپرٹی یا کوئی ایسٹ خریدا ہوتا ہے۔ اور M3 وہ ہوتی ہے کہ جو ٹوٹلی M2 پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ مینس کہ اس کو چینج انٹو M1 تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مطلب کہ آپ کو گھر بنایا ہوا ہے تو فوراً گھر کی ایک اینٹ اٹھا کے مطلب کہ بیچ کے کوئی اپنی ہم ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پھر ایک ہم نے جو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کرنسی کے حساب سے منی سپلائی کا، وہ ہوتا ہے ڈالر۔ بے شک ڈالر سے بڑھ کر بھی اور بھی کرنسیز کی ویلیوز ہیں، تو جیسے کہ کویت کی ویلیو زیادہ ہے، پاؤنڈ کی بھی زیادہ ہے، لیکن ہم کنسیڈر کس کو کرتے ہیں؟ انٹرنیشنلی طور پر ہم نے ڈالر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ ریٹ کس طرح سے ڈٹرمائنڈ ہوتے ہیں، وہ یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں۔ جو شارٹ ٹرم میں ہوتے ہیں وہ سینٹرل بینک جو پالیسیز کنٹریز میں دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کیا مہنگائی کر دیں یا انفلیشن ریٹس بڑھا دیں، یا آپ ٹیکسز میں زیادہ اضافہ کر دیں، یا آپ انڈیویجولی گروسری چیزوں پہ، پروڈکٹس پہ ریٹ زیادہ کر دیں اس طرح سے، تو آپ کا جو ہے اس کا جو بڑھتا جاتا ہے اس کا کنسیڈر پہ، تو وہ ہے کہ آپ کے شارٹ ٹرم میں۔ اس طرح سے ایک لانگ ٹرم کی پالیسی میکر ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو منی سپلائی ڈیکریز ہوتی ہے، مطلب ایک ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کو ریز کیا جا سکتا ہے، یا کس طرح سے اس کو ڈیکریز کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ لانگ ٹرم میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ٹریجری نوٹس
جو ہے اس کے جو ہے وہ مطلب کہ اس کا جو آپ کو میں ایئر بتاتی چلوں، یہ 10 سے 30 ایئر تک ہوتا ہے، اور شارٹ ٹرم میں 1 سے 10 ایئر تک کا یہ شارٹ ٹرم کا پیریڈ ہوتا ہے۔ پھر منی سپلائی کو کس طرح سے جس طرح سے مینیج کیا جائے، اس کو ڈپازٹ ہے، لون ریٹس ہے، ریٹیل بینکس ہیں، یہ سارے انڈیویجول فیکٹرز ہیں، یہ سارے انڈیویجول جو فیکٹرز ہیں